الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ایک اعتراض اور اشکال کا جواب دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی جو زبان ہے اس پہ نازل ہونے والے قرآن کی زبان بھی وہی ہے۔ جی وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں آپ کی زبان عربی ہے تو قرآن کسی اور زبان میں ہونا چاہیے تھا، کتاب کی زبان جو ہے وہ کچھ اور ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ یہ ایسی بے ڈھنگی اور بے تکی بات ہے جی، اور مشرکین جو ہیں وہ ہمیشہ سے پاگل اور احمق ہی رہے ہیں۔ جیسے ابھی یہ میں اس بات کو کھولنے کے لیے ان کے اشکال کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ کس درجہ کا بیہودہ اور بے ڈھنگا سا اور بے تکا سا ان کا یہ اشکال تھا۔ جیسے ابھی مشرکین میں مودی جو ہے اس حملہ آور ہوا پاکستان پر، اور انہوں نے جب جوابی کارروائی کی تو آگے وہ اپنے خاص لہجے میں کہتا ہے کہ ہم نے جب ان پر حملہ کیا تھا تو پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا۔ ہاں جی، یہ اس کا کلپ جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے۔ بندہ اس احمق سے پوچھے تو کسی کے منہ پہ چپیٹ مارے گا تو کیا خیال ہے وہ تیرے محلے والوں کو جا کے پیٹے گا یا تیری طبیعت صاف کرے گا؟ جو بدماش بنا پھرتا ہے، جو اپنے آپ کو ڈون بنوانا چاہتا ہے، جو علاقے کا چودھری بننا چاہتا ہے، ظاہری بات ہے جب اس کا دماغ خراب ہوگا وہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کرے گا تو لوگ اسی کو پیٹیں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کو جا کے پیٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ مشرک جو ہے نا وہاں عقل ہو ہی نہیں سکتی، جہاں شرک ہوگا وہاں عقل نہیں ہو سکتی، وہاں فہم اور شعور کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، جہاں وحی کا انکار ہوگا وہاں عقل آ سکتی، کیونکہ عقل تو آتی ہی وحی کے اتباع سے ہے۔ عقل سلیم جو ہے نا، عقل سلیم اور ذوق صحیح یہ پروان چڑھتی ہی قرآن کے نور میں ہے، رب تعالیٰ کی وحی کے نور میں پروان چڑھتی ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے عقل کو، اور خیر اور شر جو ہے اس کی وضاحت بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمانی ہے، اور وہ وحی کی صورت میں ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اپنے طور پہ کسی شے کو خیر اور شر جو ہے وہ ماننا شروع کر دے تو پھر تو اس سے پہلے ارسطو بھی گزرا ہے، باقی بھی سارے گزرے ہیں، افلاطون بھی گزرے سارے، وہ بھی اپنی عقل کی روشنی میں ان چیزوں کو وہ کہتے تھے ہم تو بھائی وحی سے مبرر لوگ ہیں، وحی کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، ہمیں تو اتنی عقل ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے جو ہے نا وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اندھیرے اور روشنی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان پر، میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع جب دیا نا جی، اس میں آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان سے، میں صحابہ اس جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ جگہ کون سی ہے، آج دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہاں جی، یہ باتیں بظاہر تو پوچھنے والی نہیں تھیں، جو پوچھی بھی جا رہی ہیں تو ان کا جواب تو آسان تھا۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ میدان عرفات ہے، فلاں مقام ہے، دن فلاں ہے، مہینہ فلاں ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہر بات کے جواب میں یہی کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ پتہ ہونے کے باوجود نہیں عرض کر رہے یا رسول اللہ فلاں جگہ ہے، فلاں دن ہے، فلاں مہینے، نہیں کہہ رہے حضور کے صحابہ۔ اپنی عقل کو شرع مبارکہ کے وحی کے تابع یوں رکھا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب آقا علیہ السلام نے یہ پوچھا ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اس مہینے کا نام ہی بدل دیں، اس کے مہینے کا نام اور رکھنا چاہتے ہوں، اس مقام کا نام اور رکھنا چاہتے ہوں۔ بتائیں یہ لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو آج عقل والا اور فہم اور شعور والا کہتے پھرتے ہیں،
یہ عقل اور شعور والے نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتے جب تک ان کے پاس وحی کا نور نہ آ جائے۔ اور جس بندے کے پاس جتنا جتنا وحی کا نور بڑھتا جائے گا اتنا اتنا اس کی عقل سلیم ہوتی چلی جائے گی اور اس کا ذوق صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ذوق کے خراب ہونے کا نتیجہ ہے نا، آج کتے کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، اس طرح کے کچھوے تک کھا رہے ہیں، وہ ذوق خراب ہو گیا۔ عقل صحیح نہیں ہے، عقل صحیح نہیں ہے ان کے پاس تو ذوق خراب ہو گیا۔ جس بندے کو آپ دیکھیں وہ پاگل ہو، وہ کہیں بھی پاؤں مارنا شروع کر دے گا، گندے پانی میں بھی پاؤں مار دے گا، ہاتھ مار دے گا، وہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عقل نہیں ہے تو ذوق صحیح نہیں ہے۔ ذوق ٹھیک ہوتا ہے عقل کے پیچھے۔ ان لوگوں کی جو ہے نا وہ ذوق خراب ہوا ہے عقل کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اور عقل صحیح ہوتی ہے وحی کے نور کے تابع ہو کر، بس۔ نعوذ باللہ میں ان کا بھی ڈھنگا سا اعتراض ان کا، انہوں نے کہا جی یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ رسول بھی عربی اور قرآن بھی عربی؟ حالانکہ ان احمقوں کو یہ بات واضح ہونی چاہیے تھی بھی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولنے والے ہیں، ان کی قوم عربی بولنے والی ہے، تو پیغام بھی تو عربی زبان میں دیا جائے گا نا۔ تو یعنی وہ بات جو حسن تھی ان کے لیے وہ بھی قابل اعتراض ٹھہری، وہ بات جو عین عقل صحیح کے مطابق تھی اور جو عقل سلیم کے مطابق تھی، ذوق صحیح کے مطابق تھی کہ جس بندے کے ساتھ جس بندے کو آپ مخاطب بنا رہے ہیں اسی کی زبان میں مخاطب بنائیں۔ تو ان لوگوں کو یہ بھی جب ایسا کیا گیا کہ لوگ عربی تھے، قرآن عربی آیا، امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان مبارکہ عربی تھی، یعنی اس آقا علیہ السلام کے جو اولین مخاطب تھے، اس وقت یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے، جس طرح یہودیوں نے یہ نعوذ باللہ اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام جو ہیں آپ کی نبوت اور رسالت جو ہے یہ محض عرب کے لیے تھی، عرب کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے مخاطب ہیں ہی نہیں، ہیں جی، یہ ان کی جاہلانہ حرکت ہے۔ انہوں نے یہ اسی طرح کی آیات کریمہ کو لے کر کے یہ اعتراض داغا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی زبان میں آیا تو مطلب یہ کہ عرب ہی مخاطب ہیں۔ پھر بندہ ان سے پوچھے تمہاری کتاب جو ہے انجیل وہ کس زبان میں آئی تھی؟ عبرانی زبان میں آئی تھی، تو تمہارے یہودی دنیا بھر میں کیوں ہیں؟ مختلف زبانیں بولنے والے یہودی کیوں ہیں؟ آج بھی امریکہ میں بہت بڑی تعداد ہے یہودیوں کی، اور مختلف علاقوں میں یہودی رہتے ہیں۔ تو جب مخاطب کتاب جو جس کی زبان میں کتاب آ رہی ہے، مخاطب اس کے وہی بنتے ہیں جو کتاب کی زبان ہو، جو اس پیغمبر کی زبان ہو، تو پھر یہودیت کیوں باہر گھومتی پھرتی ہے؟ اور کتاب کی زبان، قوم کی زبان اور نبی کی زبان جو ہے نا وہ ایک ہو تو مطلب یہ کہ دوسری زبان بولنے والے لوگ جو ہیں اس کے مخاطب نہیں بن سکتے۔ تو انجیل مقدس جو ہے وہ تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے، تو باقی جو انگریز ہیں آج انگریزی بولنے والے، اور باقی ہمارے یہاں کے پنجابی بولنے والے، دوسری زبانیں بولنے والے، نصرانی عیسائی جو ہیں وہ اس کے مخاطب کیسے بن گئے؟ ان تک تم نے اپنے دین کا پیغام پھر کیسے پہنچایا؟ اس کا جواب یہی دیں گے کہ جناب یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، نصرانیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، نصرانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ مطلب آخری نبی ہیں تو اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، تو پھر انہی کی کتاب جو ہے وہ سب کو مخاطب بنائے گی، جبکہ ان کے یہ دونوں دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں لیکن بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اس میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی تمام انبیاء کے بعد جو تشریف لائے وہ میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ اور میرے آقا علیہ السلام کی آمد کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام کی آمد شریفہ جو ہے، اچھا یہاں پہ پھر یہ اس اشکال کا جواب جو ہے نا وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے تو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ تو قوم کی زبان تو مطلب یہ کہ پھر صرف عربوں کی زبان عربی تھی نا، اس کے علاوہ تو کسی قوم کی زبان عربی نہیں۔ کوئی اجمی بولنے والا ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی فارسی بولنے والا، چاہے اردو تو بعد میں ہوئی، فارسی بولنے والے تھے یہاں پہ، اور ہندی بولنے والے تھے، اور زبانیں تھیں کافی جو اس وقت چل رہی تھیں جو قدیم زبانیں ہیں۔ تو پھر اس آیت مبارکہ کا کیا معنی ہوگا؟ تو پھر آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ عامہ کیسے ہوئی؟ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ ایک قوم ہوتی ہے، ایک امت ہوتی ہے، ایک قوم ہوتی ہے، ایک امت ہوتی ہے۔ قوم آقا علیہ السلام کی وہ عرب تھی،
ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کی زبان عربی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عربی زبان کے اندر قرآن کریم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی برکت سے آقا علیہ السلام کے مخاطبین کو ایسی لیاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں تک قرآن کا پیغام ان کی زبانوں میں پہنچا دیا، پوری دنیا میں۔ یہ عربی تو تھے جو اٹھے اور پوری دنیا کے لوگوں کو قرآن سمجھائے، ہے یا نہیں ایسا؟ اور آج بھی آپ دیکھیں قرآن کریم عربی میں ہے، اور ہم کیسے قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن کریم عربی زبان میں آیا ہے، اور اس کے مخاطبین جو عربی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایسی لیاقت پیدا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو ہیں دنیا بھر کے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں گے، اور انہوں نے پہنچایا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کے نور سے منور نہ ہوا ہو، جہاں قرآن کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ تو یہ ذہن میں رہے، جیسے انہوں نے یہ اشکال وارد کیا تھا، انتہائی بیہودہ اور بھڑنگا اشکال تھا کہ جناب عربی زبان میں قرآن آ گیا ہے، رسول کی زبان عربی ہے، قوم کی زبان عربی ہے، تو قرآن عربی کیوں آ گیا بھائی؟ اعوذ باللہ من، عجیب بیوقوف ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے، اس طرح کے بیہودہ اشکالات جو ہیں نا وہ وارد کرنے والوں کو بھی بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بہت حد تک کمزور ہے، بلکہ مکمل طور پر کمزور ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، لیکن اس کے باوجود اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ کمزور عقل کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کمزور عقل کے لوگ وہ بھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے، کئی سارے بےہودہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یار بات وزن تو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نا، آپ یہاں پہ حق بات کہہ دیں، آدھے ماننے والے ہو جائیں گے، آدھے انکار کرنے والے ہو جائیں گے، اور وہ غلط بات بھی کہہ دیں نا، اس کے بھی ماننے والے کھڑے ہو جائیں گے، ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، اس کی عقل کو لگتی ہے، دماغ کو لگتی ہے، حالانکہ اس بات کی چاہے بنیاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کے حق میں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پتہ ان کو بھی تھا کہ ہم بےہودہ سوال کر رہے ہیں، پتہ ان کو بھی تھا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ڈھنگی ہے۔ عقل صحیح سلیم والے اور ذوق صحیح والے لوگ جو ہیں وہ ہماری بات کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کر دی۔ کیوں کر دی؟ انہیں پتہ تھا کہ جو کمزور قسم کے عقل کے کمزور لوگ جو ہیں وہ ہماری باتوں میں آ جائیں گے، چلو 4 لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ کفر کا پرانا سازشی حرب ہے، اس کا بڑے عرصے سے یہ اپنائے ہوئے کافروں نے بہت حد تک کوشش کی، نعوذ باللہ، قرآن کریم کو ختم کرنے کی، قرآن کریم کے وجود کو ختم کرنے کی۔ باقی دور نہ جائیں، یہ بھی روس جو ہے، یہاں پہ جب وہ سرخ انقلاب آیا تھا، جس کو انقلاب کہتے ہیں وہ، تو وہاں 70 سال پورے قرآن کریم کی طباعت نہیں ہوئی، قرآن کریم چھپا نہیں ہے، قرآن کریم کسی گھر میں نہیں تھا، قرآن کریم کے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن کریم وہاں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بتائیں، جب قرآن کریم پر اتنی سخت پابندی ہے تو پھر اس کے علاوہ باقی کتابوں پر۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ ہم غاروں میں رہتے، ان کے والد عالم تھے، دادا جی بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں، وہ بعد میں وہ بھی عالم بنے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دادا ابو کے پاس جو ہے نا ہدایت شریف پڑھتے تھے چھپ چھپ کے، ہدایت شریف پڑھتے تھے چھپ چھپ کے، یعنی اور کتاب ہی نہیں تھی ہمارے پاس، اکیلی ہدایت شریف تھی۔ حساب لگا سکتے ہیں آپ، یعنی اس ملک کے اندر اس سختی کے ساتھ کتابوں پر پابندی آئی تھی، اسلامی کتابوں پر۔ پوری دنیا کے اندر کافروں نے یہی کیا ہے، یعنی ترکی میں جب یہ جس کو یہ انقلاب کہتے ہیں وہ لائے، وہ مصطفیٰ کمال پاشا دجال قسم کا آدمی تھا، جس کو پاکستان میں ہیرو بنا کر کے پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، وہ جو ہے اس نے کیا نہیں کیا، وہاں مساجد میں اذانوں تک پابندی تھی، نمازیں پڑھنے تک پابندی تھی، قرآن کریم کی طباعت پر پابندی تھی، پڑھنے پڑھانے پر پابندی تھی، ہر حوالے سے پابندیاں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جب کافر نے یہ دیکھا، کفر نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم جو ہے اس کو ہم اس کا وجود ختم نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے نئی واردات کی۔ وہ واردات کیا تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن کریم کا مفہوم بدل لیا جائے، قرآن کریم کی جو اہمیت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ختم کر دی جائے۔ پھر میں عرض کروں، اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہے، اس سازش میں کفر جو ہے وہ بہت کامیاب جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی ہوشیاری ہے اور ہماری سستی ہے۔ جس طور پہ اس نے کام کیا، ہم نے اس طور پر ایمان کی تحریک نہیں چلائی،
اس نے کفر کی تحریک چلائی ہے، قرآن ختم کرو تحریک چلائی ہے، ہم نے قرآن بچاؤ تحریک نہیں چلائی۔ نہیں، قرآن اپنے وجود میں تو موجود ہے، لیکن قرآن کا جو تعلق تھا ایک مومن کے ساتھ، مومن کا جو تعلق تھا قرآن کے ساتھ، آیا کہ وہ بھی رہا ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جن گھروں میں سویرے سویرے اٹھ کے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا، آپ ذرا غور کریں نا، جب آپ کا بچپن تھا، فجر کے وقت یہ ممکن تھا کہ آپ گھر میں سوئے رہیں؟ آپ کی اماں سونے دیتی تھیں؟ بار بار جناب ہلانا، چارپائی ہلانی، کپڑے کھینچنے، کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا، نوبت پانی پھینکنے تک آتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ گھروں کے اندر سویرے کے وقت اور نوجوان جو اپنے اوپر نحوست کی چادر اوڑے ہوتے تھے، نماز نہیں بھی پڑھتے تھے، گھر میں رہنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، گھر سے دفع ہو جاتے تھے، باہر کہیں چھپ کے بیٹھ رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا تو بعد میں گھر آتے، وہ چاہے جھوٹ بولتے جو بھی کرتے، گھر میں رہنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ گھر میں پڑھ رہے ہیں اور نماز نہ پڑھے، نہ، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج میں اور آپ ہم سب خود دیکھیں نا، ہمارے بیٹے کہاں پڑے ہوں، ہمارے بچے کہاں پہ ہیں اس وقت۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے اہل ایمان کے گھروں میں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا اسے ناپاک کہا جاتا تھا، ناپاک کہا جاتا تھا، یہ پلید آدمی ہے بھائی۔ کیوں؟ ہر ایک کو پتہ تو تھا پلید کیوں ہے، بھی نماز نہیں پڑھتا۔ آج معاشرے نے ایک دم پلٹا کھایا، جو نماز پڑھتا ہے اسے ناپاک کہا جاتا ہے، اس سے لوگ بچ بچ کے اپنے کپڑے بچا بچا کے چلتے پھرتے ہیں۔ آپ نعوذ باللہ من ذالک آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ جو ایک ایمان کا ایک معیار تھا نا ہمارے لوگوں میں، دین کے ساتھ جو محبت تھی، نیکی کے ساتھ جو محبت تھی، اس کو ختم کرنے میں کالج کا اور یونیورسٹی کا بڑا کردار ہے۔ کالج یونیورسٹی کا بڑا، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جن علاقوں کے اندر ایمانی معیار بلند ہے نا، ان علاقوں کے اندر، یہ پچھلے 10 سال کو آپ دیکھ رہے ہیں، صرف 10 سالوں کو، باقی پیچھے چھوڑیں، ان پچھلے 10 سالوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کالج یونیورسٹی سکول جو ہے نا وہ زیادہ تعداد میں بنائے گئے ہیں۔ اپنی جان پہ کھیل کے لوگ جو ہے نا NGOs وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کے اندر جہاں ایمان آج بھی موجود ہے، وہاں اسلامی تہذیب آج بھی دکھتی ہے، وہاں پہ آپ کو بے پردہ عورت آج بھی نظر نہیں آتی۔ وہ یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، سمجھائے نا، اور آج ان کی کوششیں وہاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ یونیورسٹیاں پچھلے 10 سال میں آپ پورا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، کس صوبے میں زیادہ یونیورسٹیاں بنائی گئیں، وہاں زیادہ بنائی گئیں۔ لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھیں گے، پہلے جناب وہ گول ٹوپی والے برقعے میں آئیں گے، بعد میں فیشنی برقع آ جائے گا، بعد میں وہ اترتا لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے، پھر پردہ رخصت ہو جائے گا۔ بتائیں جس گھر سے پردہ رخصت ہو جائے وہاں غیرت رہے گی؟ باطل کے ساتھ مزاحمت نہیں رہے گی، باطل کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رہے گا، باطل کی پھر محبت آ جائے گی ایسا ایسا۔ تو وہاں پہ جب مائیں ایسی آئی ہیں نا جی، فرنگی تعلیم یافتہ، نوجوان بیٹا گھر میں سویا ہوا، نماز کی کوئی فکر ہی کوئی، یہ نحوست پڑی ہے ہم پر اس تعلیم کی۔ وگرنہ پہلے دور کی ان پڑھ عورتیں بھی اپنے بیٹوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں نماز کے وقت گھر میں، بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے روانہ کرتی تھیں۔ آج کیا ہوا؟ بچہ نماز پڑھ کے گھر سے واپس آتا تو ماں جناب قرآن پاک اس کے ہاتھ میں تھماتی، بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ جاتا۔ پھر آج نہیں، کیوں؟ قرآن کے ساتھ تعلق کیوں ختم کیا گیا؟ قرآن کی اہمیت ان لوگوں کے دلوں سے کیوں ختم کی گئی؟ ان کو پتہ تھا جب تک ان کا تعلق قرآن کے ساتھ وابستہ رہے گا، جب تک ان کی محبت قرآن کے ساتھ قائم رہے گی، تو ہم ان کو کبھی بھی نیچے نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک کا وجود ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ نہیں کر سکے۔ اب انہیں مفہوم قرآن کریم کا مفہوم بدلنے کی جو واردات چلی ہے نا، اس میں وہ بہت حد تک نہیں، بہت آگے تک کامیاب جا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے لاکھوں کتابیں چھاپی ہیں، لاکھوں رسائل چھاپے ہیں انہوں نے، اور کلمہ پڑھنے والوں کو مفت میں تقسیم کیا انہوں نے۔ لیکن آج ہم دیکھیں نا، اپنی ہی نسل کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنی نسل کو کافر جو ہے آج بھی کتابیں چھاپ رہا ہے اسلام کے خلاف، آج بھی انہوں نے بڑے بڑے مستشرقین بٹھائے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیقیں کر رہے ہیں، قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور ہمارے مسلمان جس کو کہا جائے یہ بھی کتاب چھاپنی ہے، آج ضرورت ہی کیا ہے کتاب کی؟ ہیں جن کی اصلاح رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے کر رہا ہے، وہ قوم کہتی ہے کتاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جن کو پڑھنے کے لیے قرآن دیا گیا، وہ قوم کہتی ہے قرآن کی وضاحت کے لیے کتاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں چھاپنے کی۔ بھائی
ہم سب کتاب سے مبرہ ہو گئے، کتاب سے بے نیاز ہو گئے، ہمیں کتاب کی ضرورت کو نہیں۔ تو بتائیں نا اس قوم میں کیا بنے گا پھر؟ یعنی ایک وہ وقت تھا ہمارا ایمانی معیار جو ہے وہ اس قدر بلند تھا، اس قدر اونچے درجے کا تھا کہ کسی بھی بندے کو دیکھتے تھے کہ وہ جناب فرنگی کے ہاں نوکری کرتا ہے، اس کو رشتہ نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ سلام دعا نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج رشتہ بھی نوکری والے کو ملتا ہے، جس کے بعد نوکری نہ ہو کہتے ہیں اس کو کون رشتہ دے گا، کوئی رشتہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ سلام دعا نہیں کرتے لوگ۔ میں یار آج یہ آ گیا یار ہیں، آج مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا نوجوان جو ہے وہ کافر کا بیانیہ بیان کرنے پر، اس کو اپنانے پر کیوں مجبور ہوا؟ اس کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ اس نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو توڑا ہے۔ اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیوں ٹوٹا ہے؟ ان لوگوں نے جناب پکڑ کے قرآن کریم کے ساتھ جو ایک لگاؤ تھا اس لگاؤ کو ختم کیا ہے۔ اور اس لگاؤ کو ختم کیسے کیا ہے؟ اس واردات کے ذریعے جس واردات میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کی مفہوم بدلنے کا کام کیا جائے۔ جب مفہوم کیسے بدلا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سائنس لایا نا، سائنس کو لا کر کے اتنے سارے نوجوانوں سے میری اپنی بات ہوئی ہے، غیب کو کچھ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں حواس خمسہ سے جو چیز محسوس کی جائے وہی ہے، اس کے علاوہ کسی شے کا وجود ہی کوئی نہیں۔ خدا ہے نا، وہ کہتے ہیں دکھاؤ، ہاتھ لگواؤ، سنواؤ، دکھاؤ مجھے کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے جو چیز محسوس ہوگی وہی ہے، اس کا جنت، انہوں نے کہا دکھاؤ کہاں ہے۔ ایسی باتیں ہم نہیں مانتے۔ ایسے سے نوجوان میں نے دیکھے، میرے خود ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، کہاں سے پڑھے ہوئے؟ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے۔ تو بتائیں نا، جس بندے کے اندر سے خدا تبارک و تعالیٰ کا کہ وجود کا ہی انکار آ جائے اس بندے کے اندر، پھر پیچھے کیا رہا؟ بتائیں، قرآن کے ساتھ تعلق رہا اس کا؟ جو بندہ نبوت اور رسالت کا ہی منکر ہو جائے تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ یعنی کہ ایمان تو ہے ہی غیب سارا یار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلی سورت جو ہے نا، سورہ فاتح کے بعد سورہ بقرہ شریف، اس کے پہلے صفحے پر یہی فرمایا یؤمنون بالغیب، مومن تو ہیں ہی وہی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے پھرتے ہیں؟ کہتے ہیں غیب پر نہیں، دکھاؤ پھر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے جی مفہوم قرآن کو بدلنے کی واردات۔ پتہ ان کو بھی ہے ہم جھوٹے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے قرآن صحیح کہہ رہا ہے، پتہ ان کو بھی ہے قرآن کریم کی کوئی آیت جو ہے وہ عقل سلیم ذوق صحیح کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی باتیں کرتے پھرتے ہیں تاکہ کم عقل لوگ جو ہیں، یہ شہوت پرست لوگ جو ہیں، یہ قرآن سے دور ہو جائیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ بندہ مومن جو ہے نا، اس میں اعمال کی خرابی ہو سکتی ہے، بندہ مومن جو ہے اس میں دنیا جہان کا ہر عیب ہو سکتا ہے، لیکن بندہ مومن میں یعنی گناہ گاری ہو سکتی ہے بندہ مومن میں، لیکن عقائد اسلامی کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج جو ہے وہ عقائد اسلامی کے ساتھ غداری آ گئی ان لوگوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔